آج بات کرتے ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک ایسے اسٹار کی جو سب کا محبوب تھا اور اس کی موت نے سب کو رلا دیا، لیکن اس کی موت کا معمہ آج تک حل نہیں ہوا۔ 70 اور 80 کی دہائیوں میں پاکستانی فلم انڈسٹری اپنے پورے عروج پر تھی۔ سنیما گھروں میں خوب رونق لگی رہتی تھی، ہال ہر وقت تالیوں سے گونجتے رہتے تھے۔ مداح اپنے پسندیدہ اداکاروں کی فلمیں دیکھنے کے لیے جوک در جوک آتے تھے۔ اس وقت فلم نگری پر کئی ستاروں کا راج تھا۔ ان میں ایک بڑا نام تھا ننھا، جس کی معصومیت، مزاح اور بے ساختہ پن کا ہر کوئی دیوانہ تھا۔ مداح اس کے ہر ڈائلاگ پر قہقہے لگاتے اور وہ سب کو بھرپور انٹرٹینمنٹ فراہم کرتا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس ہنستے مسکراتے چہرے کے پیچھے ایک ایسا غم چھپا ہے جو ایک دن اس کی جان لے لے گا۔ 3 جون 1986 کو جب اس کی موت کی خبر چھپی تو پورا ملک سوگ میں ڈوب گیا۔ پاکستان ایک عظیم فنکار سے محروم ہو چکا تھا، لیکن یہ سوالات بھی اٹھ رہے تھے کہ کیا ننھا نے خودکشی کر لی یا انہیں قتل کیا گیا۔ بینک میں بطور کلرک کام کرنے والے رفیع خاور کو اداکاری کا شوق جوانی سے رہا۔ وہ روز اسٹوڈیو کے چکر لگاتے لیکن کام نہیں ملتا تھا۔ ایک دن لاہور کے ایک صحافی کے ذریعے ہدایت کار شباب کرانوی تک انہوں نے رسائی حاصل کی، مگر شباب کرانوی نے ان کے موٹاپے کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا کہ میاں اداکاری میں کیوں قسمت آزما رہے ہو، تمہاری جگہ تو کسی اکھاڑے میں ہے۔ لیکن رفیع خاور نے ہمت نہیں ہاری۔ 1965 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو کمال احمد رضوی نے مشہور زمانہ ڈرامہ الف نون بنانے کا ارادہ کیا۔ انہیں نون یعنی ننھا کے کردار کے لیے ایک موٹے شخص کی تلاش تھی جو دیکھنے میں معصوم اور بھولا بھالا بھی لگے۔ رفیع خاور کی خوش قسمتی تھی کہ کمال احمد رضوی نے انہیں دیکھتے ہی منتخب کر لیا۔ یہ ڈرامہ سپر ہٹ ہوا اور رفیع خاور ننھا کے کردار سے راتوں رات شہرت کی ایسی بلندیوں پر پہنچ گئے کہ لوگ ان کا اصل نام بھول گئے اور انہیں ننھا کہہ کر ہی بلانے لگے۔ اتفاق دیکھیے کہ جب ننھا کی شہرت شباب کرانوی تک پہنچی تو انہوں نے خود ان سے رابطہ کر کے فلم وطن کے سپاہی آفر کر دی، اور یوں ننھا کا ایک ایسا فلمی کیریئر شروع ہو گیا جس کا وہ کبھی صرف خواب ہی دیکھا کرتے تھے۔ مگر ننھا کو فلم انڈسٹری میں قدم جمانے کے لیے انتھک محنت کرنا پڑی۔ یہ وہ دور تھا جب کامیڈی کی دنیا پر رنگیلا، منور ظریف اور لہری کا راج تھا۔ ننھا نے جلد یہ صورتحال بھانپ لی اور انہوں نے اداکاری میں چہرے کے تاثرات کے ساتھ ساتھ اپنی جسامت کو بطور ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیا، اور یوں وہ سب سے منفرد اداکار بن گئے۔ ننھا فلموں میں جلد ہی بطور ہیرو نظر آنے لگے اور وحید مراد، محمد علی اور شاہد جیسے خوبرو اداکاروں کے باوجود وہ ہدایت کاروں کے موسٹ فیورٹ بن گئے۔ انہوں نے دھڑا دھڑ کئی سپر ہٹ فلمیں دی اور کم و بیش 391 فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ مگر ان سے بھی ایک غلطی ہو گئی جو اکثر لوگوں سے ہوتی ہے۔ ننھا کو اداکارہ نازلی سے یک طرفہ عشق ہو گیا۔ ننھا ہدایت کاروں پر دباؤ ڈالنے لگے کہ وہ نازلی کو ان کے ساتھ فلموں میں بطور ہیروئن کاسٹ کیا کرے۔ یوں ان دونوں نے لگ بھگ 50 فلموں میں اکٹھے کام کیا، لیکن رفتہ رفتہ وقت بدلنے لگا اور ساتھ ہی ساتھ فلم بینوں کی پسند اور ہدایت کاروں کی ترجیحات بھی بدل گئیں۔ لوگ اب مزاحیہ کے بجائے ایکشن اور مار دھاڑ والی فلمیں زیادہ پسند کرنے لگے۔ انڈسٹری میں ایکشن فلموں کی بھرمار ہو گئی۔ ہدایت کار اب ننھا کو کاسٹ کرنے سے کترانے لگے اور ستم ظریفی یہ کہ ننھا کی فلمیں بھی فلاپ ہونے لگی۔ عروج کے بعد زوال کا سفر شروع ہو چکا تھا اور لوگ اب ننھا سے نظریں پھیرنے لگے۔ نازلی کی بھی اب ننھا میں دلچسپی کم ہو گئی اور وہ ان سے بے رخی برتنے لگی۔ مگر انہی دنوں یہ افواہ بھی اڑی کہ ننھا نے نازلی سے شادی کر لی ہے، جس پر ننھا کے اپنی بیوی سے تعلقات خراب ہو گئے اور گھر میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ یہ بھی کہا جانے لگا کہ ننھا نازلی کا دل جیتنے کے لیے اپنی ساری جائیداد اس کے نام کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ننھا ایک طرف محبت میں ناکام ہو رہے تھے، ان کی محبوبہ انہیں نظر انداز کر رہی تھی، تو دوسری طرف ان کی بیوی بھی ناراض رہنے لگی۔ ننھا شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ حالات اتنے بگڑے کہ گھر والوں نے ان کی پستول ان سے چھپا لی کہ کہیں وہ اپنی زندگی کا خاتمہ ہی نہ کر دیں۔ لیکن ایک دن ننھا نے اپنی والدہ کو قسم کھا کر یقین دلایا کہ انہیں لائسنس کی تجدید کے لیے پستول چاہیے۔ مگر جب ان کے بچے صبح جاگے تو ان کے والد ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر مردہ حالت میں پڑے ملے۔ لاش کے ساتھ ہی ایک نوٹ ملا جس پر تحریر تھا کہ میں اپنی مرضی سے مر رہا ہوں، کسی کو ذمہ دار قرار نہ دیا جائے۔ ننھا کے انتقال کی خبر ملک میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور ان کے سوگ میں ملک کے تمام اسٹوڈیوز بند کر دیے گئے۔ ملک کا ایک عظیم فنکار اپنے سفر آخرت پر روانہ ہو چکا تھا، مگر یہ واضح نہیں ہو رہا تھا کہ انہوں نے خودکشی کی یا پھر انہیں قتل کیا گیا تھا۔ پولیس نے کچھ تفتیش کر کے واقعے کو خودکشی قرار دے دیا اور فائل بند کر دی۔ مگر کچھ لوگ یہ اعتراض اٹھانے لگے کہ پولیس نے جلدی دکھائی ہے، اگر تھوڑی سی مزید چھان بین کی جاتی تو شاید کچھ مزید شواہد ملتے۔ یوں یہ المناک موت ایک معمہ بن گئی جس کا حتمی جواب آج تک سامنے نہیں آ سکا۔